نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كيف يضرب الله كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم سورۃ محمد مدنیہ، سورہ محمد مدنی صورت ہے۔ اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے بندوں میں سے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے، وہ اگر کوئی نیک کام کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک کام کو معتبر نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک کام کو ضائع کر دیا ہے، کیونکہ ایمان کے بدلے ایمان قبول کرنے کے بعد ہی نیک عمل قبول ہوتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس قرآن پر اور قرآن کے تمام حکموں پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جبکہ قرآن ان کے پروردگار کی طرف سے بالکل حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے احوال درست کر دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اور یہ بات اس لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں مانا تو انہوں نے غلط چیز کی پیروی کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو مانا، ایمان قبول کیا، انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کو مانا، پیروی کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے عمدہ مضامین جو دل میں اتر جائیں بیان کرتا رہتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جب ایسے حالات بن جائیں کہ تمام کنڈیشنز شرائط پائی جائیں تو جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے اس سے تم ملاقات کرو تو عین لڑائی کے وقت ان کے اپنے اللہ کو پیدا کرنے والے کو
نہ ماننے کی وجہ سے اور اس کی باتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کی گردنیں مارو. حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو عین لڑائی میں ان کی خونریزی کرو، پھر انہیں قید کرو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، ان کو قید کرنے کے بعد یا تو بلا عوض کے ان کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر عوض کے ساتھ ان کو چھوڑو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے سامان رکھ دے، یعنی جنگ بندی ہو جائے. ذَلِكَ، یہ حکم یاد رکھو. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے خود تمہارے بغیر انتقام لے لیتا فرشتوں کو بھیج کر. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے کون اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آتا ہے. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان کو جنت کا راستہ دکھائے گا اور ان کے احوال درست کر دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا اور ان کی جنت کی انہیں خود پہچان کروا دے گا کہ کون سی جنت میں انہیں داخل ہونا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اگر تم اس کے حکموں پہ چلو گے تو تمہاری وہ ہر ضرورت پوری کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور پریشانی کے وقت تمہارے پاؤں جما دے گا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جن لوگوں نے اپنے ہی پیدا کرنے والے کو نہیں مانا، انکار کیا، ان کے لیے بربادی ہو اور ان کے اعمال رائگاں چلے گئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ہی پیدا کرنے والے کے نازل کردہ حکموں کو ناپسند کیا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے نیک عمل کو بھی ضائع کر دیا. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، چل پھر کر دیکھ لیتے کہ ان ظالم و جابر کفر و شرک کرنے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. دمر اللہ علیہم، ان ظالموں کو اللہ نے تہس نہس کر دیا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور ان موجودہ کافروں کے لیے انہی جیسا معاملہ ہونے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کی چیزوں کی خبر گیری رکھتا ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور اس وجہ سے کہ اللہ کا انکار کرنے والوں کا، کافروں کا کوئی دوست نہیں، ان کا دوست شیطان ہے جو وقت پر راہ فرار اختیار کر جاتا ہے. سورہ محمد کی تفسیر شروع ہوئی ہے، 26واں پارہ چل رہا ہے. اس سے پہلے 26واں پارہ شروع ہوا اور سورہ احقاف شروع ہوئی. اس کے مکمل ہونے کے بعد یہ سورہ محمد شروع ہوئی ہے. اور عربی مہینہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے. تیسری چوتھی تاریخ میں ہم لوگ چل رہے ہیں. 1446واں سال ہجری کا ہے اور الحمدللہ
تقریباً 11-12 سال کے بعد ہم لوگ 26ویں پارے میں تفسیر میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی علاقے کی سعادت کی بات ہے کہ مسلسل چلتے چلتے ہم آج سورہ محمد کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سعادت کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ تفسیر کے حلقے میں شامل بھی رہیں۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے ہم سب لوگوں کو میسج اور پیغام بھیجا ہے کہ کیا کیا ہمیں کرنا ہے۔ تو اس کتاب کا سب سے پہلا پیغام اور میسج یہ ہے کہ ہر کام ایک اللہ سے کرواؤ، جس کو کہتے ہیں ونس آف گاڈ، خدا کو ایک مانو۔ خدا کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام، ہر ضرورت اسی کے سامنے رکھو، چھوٹی ضرورت ہو، بڑی ضرورت ہو، پریشانی ہو، خانگی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، بڑے بڑے مسائل ہوں، تجارت کا مسئلہ ہو، معاش کا مسئلہ ہو، بال بچوں کا مسئلہ ہو، ہر ضرورت کے لیے اسی سے لو لگاؤ۔ اگر ہم اسی طرح کرتے ہیں تو ہمارا نام ہوگا اللہ کو ماننے والا، جس کو کہیں گے مومن، ایمان والا۔ دل سے اللہ کو مانتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ یہ آسمان اللہ نے پیدا کیا، اتنا بڑا آسمان، اس میں کھمبا نہیں کوئی، یہ زمین اللہ نے پیدا کیا جو پانی پر بچھا دی، اور چاند، سورج، ستارے، سیارے سب سائنسی تحقیقات پر ایسے چل رہے ہیں جسے کوئی بڑی قدرت والے نے بنایا ہے۔ اور آسمان پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ سب اللہ نے بنایا ہے، قرآن پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ محمد کو اسی سے شروع کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو مانا وہ بلیورز، ایمان والے، مومن کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا وہ کافر اور مشرک، ان بلیورز کہلاتے ہیں۔ بلیورز یعنی اللہ کو ماننے والے جو نیک کام کریں گے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، پریشان حالی میں دوسروں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، پاس پڑوس کا خیال کر رہے ہیں، ہاسپٹل میں ان کی مدد کر دے رہے ہیں، غریبوں کے کام آ رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے نیک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی ایمان کی برکت سے اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کام ہیں ایمان کی وجہ سے قبول ہوتے ہیں۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سارے اچھے کام قبول نہیں ہوں گے۔ مثلا ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا، الیکشن کا زمانہ ہے، ٹوپی لگا کر کے مسجد میں آ گیا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو بہت اچھا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اضل اعمالہم، ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کا یہ عمل بیکار ہے۔ جیسے کوئی آدمی امتحان کی فیس نہ بھرے، فارم نہ بھرے، اور امتحان میں بیٹھے، پیپر پورا لکھے، اچھا کام ہے، پورا حل کر دیا، نیٹ میں جو ہے سارے سوالات حل کر دیے، لیکن he didn't fill the form، اس نے فارم ہی نہیں بھرا تھا، تو کہیں اس کا شمار ہی نہیں ہوگا، he will not be included، وہ شامل ہی نہیں ہے۔ تو ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی باتوں کو ماننا، وہ شرط، مومن کی شرط پوری ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اضل اعمالہم۔ تو نماز پڑھنے جو آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا ٹوپی لگا کر کے رمضان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، ان کا یہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین کفروا، جو اللہ کو نہیں مانتے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت سارے اچھے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اچھے کام کے قبول کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، کنڈیشن ہے۔ انہوں نے ایڈمیشن نہیں لیا، پڑھائی کا کوئی اعتبار نہیں، ایگزام میں ان کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ ایسے ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا قحط ہے، فساد ہے، یا ایسے ہی فلڈ ہے، سیلاب وغیرہ آیا ہے، اس موقع پر بہت سارے برادران وطن جو ایمان کی دولت سے فیضیاب نہیں ہیں، دولت اسلام سے دور ہیں، اسلام کے آفتاب کی روشنی ان تک نہیں پہنچی ہے،
خورشید اسلام کی کرنیں ان کے دلوں کو منور نہیں کر پائی ہیں، تو ان کے یہ اعمال تو لوگوں تک پہنچتے ہیں، پیکٹ بنا کر کے غریبوں کو دے رہے ہیں، پیکٹ بنا کر کے فلڈ زدہ لوگوں کو، فساد سیلاب زدہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور کروڑوں کی دولت خرچ کر رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں، کلیکشن کر کے انہوں نے خرچ کیا، یہ ان کا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ معتبر نہیں ہے۔ اب اللہ عمل، کیونکہ وہ ایمان کی وجہ سے مقبول ہوتا، ایمان ہے ہی نہیں، ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اس طرح کا نیک کام کر رہے ہیں ان کو پھر بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں مرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہوگا لیکن دنیا میں دے دیتا ہے۔ چنانچہ انہی نیک کاموں کی وجہ سے ان کے کاروبار اچھے چلتے ہیں، انہی اچھے کاموں کی وجہ سے وہ سکون سے رہتے ہیں، دنیا میں رہ لو کیونکہ تم نیک کام کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ان کی جزا دے دیتے ہیں۔ اور مسلمان جو بلیورز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ان کو ہے ہی ایمان کے عوض میں۔ تو یہ مسئلہ ہے ایمان کا، اور ایمان اسی لیے قیمتی ہے، اسی ایمان کو، اللہ کے ماننے کو اسی لیے مضبوط کرنا ہے، مضبوط کر کے اس ایمان کو بچا کر کے لے کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کرتے رہے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، قرآن میں جو جو حکم ہے اس کو مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حق ہے، 6236 آیتیں جو ہیں قرآن میں وہ سب حق ہیں، ان میں جو جو باتیں ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس ماننے کی برکت سے جو کچھ گناہ ہوتا ہے تو گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کفر عنہم سیئاتہم، جن گناہوں سے توبہ بھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے ان کو ہٹا دیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور دنیا میں ایمان کی توبہ، گناہوں سے توبہ کی توفیق بھی دے دیں گے۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح کی کہی ہیں، پورے قرآن کو ماننا اور پورے قرآن میں جو جو حکم ہے اس کو ماننا۔ بما نزل علی محمد، جو جو حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حکم یہ اترا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، آتش سوزا سے بچاؤ، اور اپنے متعلقین کو، گھر والوں کو، بال بچوں کو بھی بچاؤ، اپنی نسل کو بھی بچاؤ۔ تو اب یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنے کو بچاؤ آگ سے۔ نماز چھوڑے ہوئے ہیں، کتنی سال فضائل اعمال میں لکھا ہے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے جلنا پڑے گا، احقابا، بے شمار سالوں تک آگ میں جلنا پڑے گا۔ یا تھوڑی دیر کے لیے کوئی آگ جلا کر کے اپنا ہاتھ ڈالیے، کھینچ لیں گے، کیسے وہاں پہ برداشت ہوگا؟ تو نماز، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے متعلقین کو بھی بچاؤ۔ جہنم کی آگ ایمان کی برکت سے جہنم میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں داخل کریں گے، گناہوں کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے داخل کریں گے پھر نکال لیں گے۔ لہذا ایمان ہم اپنا بچائیں گے اور اپنے متعلقین کو بچائیں گے۔ نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، لوگوں کو ایمان بچانے کی فکر، گناہوں سے ان کو روکنے کی فکر، آنکھوں کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، اور پھر دل کی حفاظت، پھر زبان کی حفاظت، اور فرج اور شرمگاہ کی حفاظت۔ آنکھوں سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا آغاز ہوتا ہے، غلط جگہیں ہم اپنی آنکھیں ڈالتے ہیں، پھر آنکھوں کے ڈالنے کی وجہ سے دل میں غلط قسم کے خیالات آتے ہیں، پھر غلط قسم کے خیالات آگے بڑھ کر کے ہم کو زنا تک لے جاتے ہیں، اور پھر اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہوا تو ایمان چھڑوانے پہ لے جاتے ہیں۔ آج کل ایسے حالات ہو گئے ہیں، ہماری بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اسکولوں میں مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن ہوتی ہے، مخلوط تعلیم، اور پڑھتے پڑھتے کوئی ایسا نظم انتظام نہیں ہے کہ وہ اپنے ہم عمر
لڑکوں سے وابستہ ہو جاتی ہے. اب وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہے اور بے محابہ بازاروں میں گھومتی ہیں. سرپرست ان کا خیال نہیں رکھتے، سرپرستوں کو بتا کر کے فلاں سامان لے کے چلی گئی، دکان میں جا رہی ہے، دکان میں اسی نوجوان کو بلا لیا فون کر کے، وہ موجود ہوا. اور اس کے بعد پھر گھر والوں کی عزت بک جاتی ہے، ناموس بک جاتی ہے، پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ آمادہ کرتا ہے کہ وہ ایمان چھوڑ دو اور میرے ساتھ ویڈنگ میں، میرج میں شامل ہو جاؤ. تو اس ایمان کو انہوں نے کیا کیا؟ بیچ دیا. جس ایمان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہمیشہ کی جنت ہے، جس ایمان کی وجہ سے دنیا میں اللہ رب العزت حفاظت کیے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچاتے ہیں، انہوں نے اس کی قدر نہیں جانی. اور آج جوش میں، نوجوانی کے جوش میں، الشباب شعبۃ من الجنون، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوانی ایک طرح کا جنون ہے، پاگل پن ہے. جب جوانی کا جوش آتا ہے تو آدمی عقل کو کھو دیتا ہے، ماں باپ کی، خاندان کی عزت اور شرافت کو ایک طرف رکھ دیتا ہے. اس وقت پاگل پن میں ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کی عقل ہی نہیں رہتی ہے تو کیا کرے گا، اس کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا. اس وجہ سے آنکھوں پر پابندی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَأَطْهَرُ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. اس سے دل پاکیزہ ہوگا. جب دل پاکیزہ ہوگا تو ہاتھ پیر پاکیزہ ہوں گے، ہاتھ پیر پاکیزہ ہوں گے تو بال بچے ہوں گے وہ پاکیزہ ہوں گے، ماحول پاکیزہ ہوگا، پاس پڑوس پاکیزہ ہوں گے. اس پاکیزگی کی برکت سے اللہ رب العزت نوازیں گے، روزیوں میں برکت ہوگی، حلال روزی ملے گی. حلال روزی کی وجہ سے جو کھائیں گے اللہ تعالیٰ عبادتوں کی طرف میلان کریں گے، عبادتوں کی طرف مائل ہوئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. امام احمد بن حنبل یہ شاگرد ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بچوں سے کہتے رہتے تھے کہ میرا ایک شاگرد ہے، بڑا اللہ والا، بہت نیک صالح. تو گھر والے کہتے تھے کبھی مہمان بناؤ ان کو. تو ایک مرتبہ انہوں نے دعوت دی تو بہت دور گھر تھا ان کا، وہاں سے امام احمد آئے، اپنے استاذ کے یہاں آئے. استاد نے گھر میں کھانا پکوایا تو کھانا چنا گیا. وقت آیا کھانا دسترخوان پہ رکھا گیا، اس کو اردو میں بولتے ہیں چننا. دسترخوان پہ چنا گیا اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیا کھانا. اب کھانا کھایا امام احمد بن حنبل نے، تو جتنا کھانا عام طور پہ کھایا جاتا اس سے بہت زیادہ کھایا. تو زیادہ فکر جو پکاتے ہیں ان کو ہوتی ہے کہ یہ کتنا کھانا لگ رہا ہے، کہیں ختم ہو گیا تو بے عزتی ہوگی. تو وہ گھر میں بچیاں اور اہل خانہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا بہت زیادہ جا رہا ہے، لیکن ابا سے صرف کہہ رہے ہیں، امام شافعی سے صرف کہہ رہی ہیں، وہ کچھ نہیں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، کھانا کھا لیا. اس کے بعد پھر جو ہے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر پہلے جیسے آپ گاؤں میں ہیں چارپائی لگ جاتی تھی، باہر پہلے سب لوگ سوتے تھے. حالات ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں. اب امن کا اتنا زمانہ نہیں رہا جتنا پیسفل زمانہ پہلے تھا. تو باہر چارپائی لگا دیا اور جو ہے مچھردانی ہوگی نہیں ہوگی جو بھی ہے، اور نیچے چارپائی کے لوٹا رکھ دیا پانی بھر کر کے کہ مہمان آئے ہیں تو اٹھیں گے 2-3 بجے تہجد کے لیے تو ان کو پانی موجود رہے گا، وضو کر لیں گے، نماز پڑھیں گے. کیونکہ پہلے ہی ہمارے ابا یعنی گھر والی بچیاں کہہ رہی ہیں یا خاوند امام شافعی پہلے کہتے رہتے تھے کہ ہمارے شاگرد بہت نیک ہیں تو تہجد نہ پڑھے
تو کون سی نیکی؟ تہجد تو پڑھیں گے ہی، کیونکہ دن اور رات میں سب سے اہم امپورٹنٹ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو تہجد کے ٹائم میں آدمی کو اٹھ ہی جانا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدمی تہجد کے وقت میں اگر اٹھا اور نیند بہت تیز لگ رہی ہے تو ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہی اس کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر کے پھر سو جانا چاہیے، تو اس دن بھی اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکا تو کم سے کم 3 مرتبہ کلمہ ہی پڑھ لے، بستر پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا، پڑھ کے پھر سو گیا، کیونکہ وہ ٹائم اتنا قیمتی ہے کہ اسے چونکہ دکھایا نہیں جا سکتا، دکھائی جانے والی چیزیں بتائی جاتی ہے، قیمتی ہے، یہ قیمتی ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بتاتے ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، نیک کام دیکھتے تھے، کوئی آدمی نیک کام کر کے آیا ہے تو دیکھتے تھے کہ اس کے پانی کے قطرات جھڑ رہے ہیں اور کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا ہے، نور نظر آ رہا ہے، اور کوئی جو ہے گناہ کرتا تو بازو میں وضو کرنے والا ہے تو دکھائی دیتا تھا یہ تو چوری کر کے آیا ہے، یہ تو بد نظری کر کے آیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اچھا خاصا آدمی مجھے بدگمانی بدزنی ہو جاتی تھی کہ بتاؤ میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہوں، یہ دیکھ لیا، تو انہوں نے اللہ ہی سے دعا کیا کہ اللہ یہ چیز مجھ سے ختم کر دے، یہ کرامت ختم کر دے، کیونکہ اس سے جو ہے میرا خیال بدل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ کرامت جو آنکھوں سے دیکھتے تھے وہ ختم کر دیا۔ تو اس طریقے سے جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن سب کو کیسے دکھائی دے گا، اس کو دکھا نہیں سکتے۔ بہرحال تہجد کے لیے یہ لکھا ہوا طریقہ، اور دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے کہ تہجد کے لیے روزانہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز میں وتر پڑھتے ہیں، تو وتر سے پہلے 2 رکعت اگر کوئی تہجد کی نیت سے پڑھ لیتا رات ہی میں اور ادھر نیند نہیں کھلتی ہے تو اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ روزانہ آدمی یہ سوچ کر کے سوئے اٹھوں گا، نہیں اٹھا، یہاں عشاء کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں تو تہجد کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ تو آج ہی سے شروع کر دینا چاہیے کہ عشاء تو سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، عشاء میں وتر سے پہلے 2 رکعت جو نفل پڑھتے ہیں اسی نفل میں تہجد کی نیت کر لینا چاہیے، تو تہجد کی نیت کرنے سے اس کو کیا ہے؟ تہجد کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں لیکن ہم لینا نہیں چاہتے۔ طریقہ بہت سارا بتا رکھا ہے، اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے سے ثواب بڑھتا رہتا ہے، اور عمل میں کوتاہی کرنے سے ثواب گھٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اتنی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت میں 4 منٹ لگنا چاہیے، اب 4 رکعت میں 3.5 منٹ لگا، گھڑی دیکھ کر کے آپ دیکھ لیجئے 3.5 منٹ لگا، تو کیسے لگا 3.5 منٹ؟ بہت جلدی جلدی پڑھا۔ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پڑھنا ہے ربنا لک الحمد، یہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہونے کی حالت ہی میں اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو کتنا ٹائم لگے گا، کتنی جلدی آپ کہیں گے؟ وہ کہہ نہیں پاتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کب کہا؟ وہی رکوع ہی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک صحابی آئے مسجد میں، نماز پڑھی انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا ان کو بلاؤ، آئے وہ، کہا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ گئے، پھر نماز پڑھی، پڑھ کر کے حضور نے کہا ان کو پھر سے بلاؤ، بلایا گیا، آئے، حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر گئے، نماز پڑھ کے جیسے پہلے پڑھی تھی جلدی جلدی پڑھ کے آ گئے، حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو
انہوں نے کہا اللہ کے رسول جیسے پڑھا تھا ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، جو کمی ہو بتا دیجیے۔ تو حضور نے کہا سب کو دکھانے کے لیے میں نے ایسا کیا تاکہ عملی طور پہ سب کو پتہ چل جائے، عملی طور پہ بتانا تھا۔ تو تم اتنی جلدی نماز پڑھ رہے ہو کہ تعدیل ارکان کا مطلب ہے ہر رکن ہو جائے، بس اتنا بہت دیر نہیں کرنا ہے، 4 منٹ میں 4 رکعت، تو ہر رکن کو صحیح ادا کرنا ہے۔ تم نے صحیح نہیں ادا کیا، یہ جلدی جا رہے ہو جس میں آدھا منٹ بچ پاتا ہے بس، تو آدھا منٹ کے بچانے کی وجہ سے جبکہ گیٹ پر جا کر کے مسجد سے آدمی 10 منٹ کھڑا رہتا ہے، یہاں آدھا منٹ بچایا اور 3.5 منٹ وہ بھی چلا گیا۔ 3.5 منٹ میں جو نماز پڑھی وہ چلی گئی، کیونکہ وہ نماز قاعدے سے ہوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا 3 بار بلایا، آؤ جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم محنت کریں اور ہماری محنت ہی رائے گاہ ہو۔ آدھا منٹ اور کوئی لمبی چوڑی نماز، بہت زیادہ وقت نہیں لگانا ہے کہ سستی ہو جائے پھر آئندہ نماز ہی پڑھنے نہیں آئے، لیکن 4 منٹ میں اگر 4 رکعت پڑھتے ہیں تو پرسکون نماز ہو جائے گی، اس میں ہر رکن اچھے سے ادا ہو جائے گا۔ ہر رکن اچھے سے ادا ہوگا تو ادا ہونے کی وجہ سے اس کی برکت ملے گی۔ تو عمل صالح یہی ہے، اس عمل صالح کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، اس سے جو ہے نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچیوں کو سمجھایا، چنانچہ بستر لگا دیا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بستر لگ گیا اور چارپائی کے نیچے لوٹا رکھ دیا پانی بھر کر کے، اور اس کے بعد پھر جو ہے رات گزر گئی، صبح کو فجر کی نماز پڑھنے دونوں لوگ گئے، امام شافعی اور ان کے جو مہمان تھے امام احمد یہ شاگرد ہیں، امام شافعی استاد ہیں، استاد اور شاگرد نماز پڑھنے گئے۔ اب گھر میں جو لوگ بستر لگاتے ہیں اٹھاتے ہیں وہ یہ بچے بچیاں اہل خانہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے بستر ہٹایا، لپیٹا، نیچے لوٹا اٹھایا تو اس میں پانی بھرا ہوا، تو اور زیادہ بزن ہو گئے۔ ایک تو ابھی رات میں دیکھا کہ کھانا بہت زیادہ کھایا، کیونکہ نیک لوگ ہیں تو کھانے کا حساب سے معاملہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنت سے کھاتا ہے، یعنی کافر جو ہے کھاتا ہی کھاتا چلا جاتا ہے، اور ایمان والا اللہ کے رسول کی سنت کا لحاظ کرتا ہے، تو اس لحاظ کرنے کی وجہ سے 3 انگلی سے کھا رہا ہے، اپنے آپ کھانا کم جائے گا، یا ایک ہی ویسے ہی چھوٹا لقمہ لے رہا ہے، 5 انگلی لگانے کی اجازت ہے، چھوٹا لقمہ لے رہا ہے تو اتنے میں کھانا کم جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے خراب برتن جسے بھرا جائے وہ پیٹ ہے، کیونکہ پیٹ میں بھرا ہوا، جانور ذبح کرتے دیکھتے ہیں پیٹ میں کیا رہتا ہے، تب غلاظت رہتی ہے، جب چیرتے ہیں میدا تو سب بھرا رہتا ہے، تو سب سے گندا یہ ہے کہ آدمی کو بیٹھا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا مسلمان کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے لقمتن اور لقمتان، 1-2 لقمہ کافی ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے 1 آنت یعنی کم کھاتا ہے، اور کافر 7 آنت کھاتا ہے۔ اور حضور نے بتایا بھی کہ ایک شخص تھے کھایا، اور اس کے بعد حضور کے پاس رہے 1-2 دن اور ایمان لے آئے۔ تو پہلے انہوں نے بہت زیادہ کھانا کھایا تھا اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کھانا کم کر دیا، تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ کھانا کیوں کم کر دیا؟ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنا ہی میں نے پیٹ بھر کے کھایا ہے۔ تو صحابہ کو بتایا دیکھو یہ زندہ مثال ہے، اب یہی تمہارے سامنے کھانا زیادہ کھا رہے تھے اور کم کھایا۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ایک مومن وہ تو کم کھاتا ہے، انہوں نے بہت زیادہ کھایا، اور ادھر تہجد بھی نہیں پڑھی، لوٹے میں پانی رکھا رہ گیا۔ تو جو صلاح اور تقوی کی علامت ہے وہ سب پائی نہیں گئی، اور آپ تو بہت تعریف کر رہے تھے کہ میرے شاگرد ایسے ہیں، بہت نیک صالح ہیں، ہر بات کا خیال رکھتے ہیں، نیکیاں ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں۔ تو اب نماز پڑھ کر کے جب آئے تو اپنے ابا سے کہا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اب تو ناشتہ کرنا تھا، ناشتہ کر کے روانہ ہونا تھا، ناشتہ وغیرہ کروایا، لیکن بچیوں نے اور اہل خانہ نے کہا کہ ایسا مسئلہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے میرے شاگرد ہیں، پوچھنے میں کیا حرج ہے، کوئی ایسا مہمان ہوتا تو کوئی بات ہوتی ہے، شاگرد تو برسوں اپنے ساتھ رہے ہیں، پڑھے ہیں، تو شاگرد سے پوچھنا کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ یہ گھر میں سب ایسے اشکال ہو رہا ہے کہ رات میں کھانا جو ہے آپ نے جو کھایا
تو خوراک بڑھ گئی ہے کیا؟ پہلے تو جب طالب علم تھے تو اتنا نہیں کھاتے تھے. بچا کر کے سنبھال کے پوچھا تو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اصل میں جب میں کھانا کھا رہا تھا، میں نے بتایا نا ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے کیسا دکھتا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ میری نظر سے اس کھانے میں نور ہی نور دکھ رہا تھا. جیسے روشنی جلائے تو اس کی شعاعیں ریز نکلتی ہیں، ایسے مجھ کو اس میں نورانیت روشنی آ رہی. تو میں نے اندازہ لگایا یہ حلال روزی کا نور ہے، حلال روزی کی روشنی ہے، یہ شعاعیں ہیں. تو اب یہ جب میں اٹھا رہا ہوں تو اس میں روشنی آ رہی ہے، تو میں سوچا کہ جتنا بھی پیٹ میں بھر لوں یہ روشنی حلال جتنا ہی بھر لوں اتنا اچھا. تو اس وجہ سے میں کھاتا گیا کہ کہاں حضرت الاستاذ کے اب آ پاؤں گا، کہاں موقع ملے گا. اتنی متبرک ہستی، بہت دنوں تک تقاضا تھا، اب آنا ہوا ہے. تو یہ نورانیت جو دکھ رہی ہے کسب حلال میں، کھانے کی برکت جو دکھ رہی ہے مجھے دکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے، تو میں نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ کھا لوں. تو اس لیے میں نے کھایا زیادہ. وہ حلال روزی کی چیز تھی جس میں مجھے نورانیت دکھ رہی تھی، اس لیے میں کھاتا چلا گیا. اور دوسری بات جو آپ نے کہی تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں بستر پہ پہنچا تو اللہ نے جو نورانی کھانا اندر بھیجا تھا وہ اس کے نور کی برکت سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی. ایک دم خوشی، جیسے بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو آدمی نہیں سوتا ہے، ایسے بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے تو آدمی نہیں سوتا ہے، نیند ادھر نہیں لگتی ہے. بس آ گیا نیٹ میں 720 نمبر آ گیا، بس وہ اس میں مست ہے، 720 پورا کا پورا نمبر آ گیا. ایسے کوئی بھی خوشی ہو آپ تصور کریں اس میں نیند ود نہیں آتی. اور بہت زیادہ خوشی کے موقع پر یہ بھی ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ بہت زیادہ خوشی کے موقع پہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے آدمی، بہت زیادہ غم کے موقع پر بھی فالج کا اثر ہو جاتا ہے، بہت خوشی کے موقع پر بھی ہو جاتا ہے. اس لیے دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری شریعت میں بتایا ہے خوشی بھی جب آئے تو سمجھو اللہ کی طرف سے، جب چاہے اللہ غم دے سکتا ہے تو فوراً کنٹرول ہو جائے گا کہ میرے اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے. اور جب غم آئے تو بھی یہ سوچے کہ اللہ جس حال میں رکھے اللہ کی طرف دونوں کو پھیر دینا چاہیے، تو وہ غم فٹ سے ہلکا ہو جاتا ہے اور بیلنسڈ پوزیشن میں آ جاتا ہے، اعتدال میں آ جاتا ہے. تو امام احمد بن حنبل اپنے استاد امام شافعی سے کہہ رہے ہیں کہ جب میں کھانا کھایا تو اس کی وجہ سے وہ پورا نور ہے تو نور کی وجہ سے نیند ہی نہیں آئی. تو میں ایک آیت پہ غور کر رہا تھا، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. اس آیت پہ میں غور کر رہا تھا تو اسی آیت کو سوچتے 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 پوری رات ختم ہو گئی اور میں نے 103 مسئلے شریعت کی اس آیت سے نکالے. ایک آیت سے 103 مسئلہ مستنبط کیا جو شریعت کے مسئلے ہیں جو کتابوں میں لکھے رہتے ہیں، چھوٹے، مستحب، مکروہ، حرام اور سنت موقدہ، غیر موقدہ کہہ رہے. اس طرح میں نے 103 مسئلے نکالے اس نور کی برکت سے. اور سویا ہی نہیں تو وضو ٹوٹنے کا سوال نہیں، اور جب وضو نہیں ٹوٹا تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں، تو پانی کیسے استعمال ہو؟ پانی استعمال ہی نہیں ہوا. اور پانی جب استعمال نہیں ہوا تو پھر میں آپ کے ساتھ فجر پڑھنے چلا گیا تو بچیوں کو کہہ دے، گھر والوں کو کہہ دے، اس لیے پانی نہیں استعمال کیا. اب گھر میں جا کر کے انہوں نے بتایا، تب ان کا گمان صحیح ہوا کہ ہاں واقعی جو ہے جو دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے کہ وہی سب کو دکھے، سب کو سمجھ میں آ جائے کہ یہی صحیح ہے، کیونکہ دو چیزیں ایک طرح دکھتی ہیں لیکن آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ایک دوسرا آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ بازو والا موبائل 1,20,000 کا ہے، میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں. دیکھنے والا تو دونوں کو نمازی سمجھ رہا ہے لیکن اللہ جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. آپ کو معلوم ہوگا پرانی ہسٹری کہ یہ راہل گاندھی کی اماں، اس کی دادی اندرا گاندھی نے ایک جو ہے اسٹرائک کیا تھا گولڈن ٹیمپل پر، ان کے سنہرا سورن مندر
اس پر، کیونکہ اس میں خالصتانی لوگ بھر گئے تھے، تو اس میں پنجابیوں نے اس پر حملہ کر دیا، تو انہوں نے سوچا کہ انہوں نے ہمارے مذہب پہ حملہ کیا، کیونکہ وہاں پر ان کے حساب سے دہشت گرد لوگ جا کر کے پناہ گزین تھے، حملہ کر دیا، تو انہوں نے طے کر لیا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو اب جو ہے کچھ نہ کچھ طے کرنا ہے اور کچھ فیصلہ کرنا ہے، تو اندرا گاندھی کے جو باڈی گارڈ تھے بےانت سنگھ، ستونت سنگھ، یہ دونوں تھے، دونوں وہی سنگھ ہی تھے، پنجابی ہی تھے۔ تو جو یہ خبر رساں محکمے ہوتے ہیں ان کے پاس سب خبریں رہتی ہیں، تو ان خبروں کے حساب سے وہ بتائے اندرا گاندھی کو کہ ان کا جو ہے تبادلہ کر دو، ٹرانسفر کر دو دوسری جگہ، اس کو بھیجوا دو۔ تو اندرا گاندھی نے کہا نہیں، کتنے زمانے سے میرے باڈی گارڈ ہیں، ان باڈی گارڈ مجھ کو ان پر اعتماد ہے، ان کو رہنے دو۔ اور اس کے بعد جس رات یہ حادثہ ہوا، وہ انٹرویو ان کو دینا تھا ایک جگہ، اچھے سے تیار ہو کر کے نکلی، ان کا گھر ہے، کیمپس ہے، دور میں لوگ رہتے ہیں، یہاں تو گھر ہے اپنا، تو تھوڑی دور جا کر کے انٹرویو دینا تھا، تو انہوں نے اچھے سے لباس پہنا۔ جو تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ ذرا سا اچھی دکھیں فوٹو میں، اس وجہ سے انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ بھی نہیں پہنا اور نکل گئے۔ اور اس کے بعد ان کا جو باڈی گارڈ تھا بےانت سنگھ سامنے جو ہے کھڑا تھا، دیکھ کر کے یہ مسکرائی، اچھے کپڑے میں ہے، اور وہ بھی مسکرایا، اور اس کے بعد آ کر کے پہلے سیلوٹ کیا اور پاؤں چھوتے ہیں، پاؤں چھوا، اس کے بعد پھر گولی چلا دی۔ اندرا گاندھی بولی یہ کیا، لیکن چالو کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا ساتھی تھا، وہ آیا، اس نے چالو کر 35 گولیاں چلائی، پورا جو ہے ان کا جگر، کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ فوراً ان کو لے کر کے گئے ایمس میں، ظاہر سی بات ہے پرائم منسٹر، اسٹرانگ پرائم منسٹر تھے، وہاں گئے، انہوں نے کوشش کیا، 85 لیٹر خون چڑھایا، جیسے جیسے ضرورت ہوئی چڑھاتے گئے، لیکن بچ نہیں پائے۔ میں ان کا واقعہ اس لیے لایا کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہمارا محافظ ہے، اور اس کا جو ہے ہم تبادلہ بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے کہ کون کس کا قاتل ہے اور کون کس کا محافظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، بنی اسرائیل کے ایک بچے کی وجہ سے فرعون سب کو قتل کروا رہا ہے، اور جس بچے کی وجہ سے قتل کروا رہا ہے وہ بچہ فرعون کی گود میں ہے اور داڑھی پکڑ رہا ہے، معلوم ہی نہیں یہی ہے بچہ جو تمہاری حکومت کو تہس نہس کرے گا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، لہذا جو چیزیں دکھتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ فیکٹ ہوں، وہ فکشن ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنی تمام نظر کو اللہ پہ ڈالنا چاہیے کہ اللہ جو تو کہتا ہے، جو تیرے رسول نے کہا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جیسے جیسے جس میں برکت بتا دیا وہ برکت ہے۔ مسجد میں آئے ہیں تو دائنا پیر داخل کرنا ہے، باہر جائیں تو بایاں پیر نکالنا ہے، بیت الخلا میں جائیں تو داہنا نہیں داخل کرنا ہے، بایاں، باہر آیا تو داہنا نکالنا ہے، گھر میں جائیں تو داہنا پیر گھر میں بھی داخل کرنا ہے، گھر کی بھی یہ سنت ہے، اور گھر سے باہر نکلیں تو پہلے بایاں پیر نکالنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ سب پڑھنا ہے۔ اس کے فائدے ہم نہیں جانتے، ہماری نظریں نہیں دیکھتی، لیکن نبی نے کہہ دیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روزانہ فالو کرنے کے لائق ہیں، ہم اس کے فائدے کو نہیں نظر سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، رسول اللہ کو اللہ نے بتلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، لہٰذا ہم اس کو عمل میں لائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو پوری شریعت پر عمل کی توفیق دے، ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق دے، اور ہم اس دنیا سے ایسے جائیں بالکل گناہوں سے پاک ہوں، اور ہمارا اللہ تعالی دخول اولی جنت میں نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔